اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا یا شعیب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. حضرت شعیب علیہ السلام کی بلیغ تقریر اور دل پذیر تقریر سننے کے بعد قوم لاجواب ہو گئی تھی. قوم کے پاس کوئی معقول جواب نہ تھا، تو لہذا انہوں نے جہالت سے کام لیتے ہوئے الٹی سیدھی بات کہنی شروع کر دی، جس کو قرآن کریم نے نقل کیا ہے. قالو کہا قوم نے یا شعیب، اے شعیب، ما نفقہ، فقیہ یفقہ، ما نفقہ، یہ ہو ضمیر کا مرجع کہاں جا رہا ہے بچے؟ کس کی طرف؟ عنایت اللہ صاحب کی کوئی عزیزہ کا انتقال ہوا ہے، مدرسے کے استاد ہیں، آپ کے درجے کے نہیں، بڑے درجے. دعا کرتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ. تو کہنے لگی یا شعیب ما نفقہ، ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ ہوگی ماں کی طرف لوٹ رہی ہے. تیاری کر رہے ہیں بالکل. آپ بتائیے کہاں لوٹ رہی ہے؟ ماں کی طرف. شاباش. یہ کوئی بھی باپ کی طرف نہیں لوٹاتا ضمیر، سب ماں کی طرف لوٹاتے ہیں. اور ماں کا درجہ بھی تو اتنا بلند ہے نا، سب بولتے ہیں ماں کی. ارے بچی ضمیر نہیں ہے، فقیہ یفقہ حرف اصلی ہے، باب سمیعہ سے. فقیہ یفقہ فقہن، فقیہن، فقیہ. ارے بھائی یار یہ حروف اصلی میں سے فا قاف ہا. افسوس نون، افسوس کی بات نہیں، بچے پڑھتے رہتے ہیں، چلتا رہتا ہے، کوئی بات نہیں. اچھا میں نے پوچھ لیا، ورنہ تم لوگ ضمیروں کی طرف بھی لوٹتے رہتے. بھی سمجھ گئے بیٹا؟ ہاں. قالو یا شعیب، کہا قوم نے اے شعیب، ما نفقہ کثیرا، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی بہت سی باتیں، مما تقول، ان میں سے جو تو آپ کہہ رہے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی. کیا کیا باتیں کر رہے ہیں آپ؟ ایک خدا کو مانو، یہ چھوڑ دو، وہ چھوڑ دو، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی. ما نفقہ کثیرا، بہت زیادہ باتیں ہماری سمجھ میں آ نہیں رہی. مما تقول، آپ کے کہنے سے، جو آپ کہہ رہے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یا تو قوم غور نہیں کر رہی اس لیے سمجھ میں بات نہیں آ رہی، یا وہ استہزاء کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، یا وہ اس باتوں کو فضول ہذیان بکواس سمجھ رہے ہیں، اس لیے یہ لفظ استہزاءً کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی. کیوں نہیں آ رہی؟ مذاق اڑا رہے ہیں. وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور دوسری بات یہ کہ اے شعیب، ہم آپ کو اپنے درمیان میں کمزور آدمی سے سمجھتے ہیں، کمزور ہیں آپ. آپ کی جماعت، آپ کے خاندان کے لوگ تو ہمارے پاس موجود ہیں جو ہماری طرح ہی عبادت کر رہے ہیں. آپ اپنے اکیلے تنہا چند افراد کے ساتھ، اتنی بڑی جماعت ہماری اور آپ کی مختصر سی جماعت، آپ ہمارے درمیان. وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا، ہم اپنے درمیان آپ کو ضعیفہ، کمزور جانتے ہیں، کمزور دیکھتے ہیں. صحیح ہے. وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اے شعیب اگر تیری خاندان کے لوگ، راحت کے معنی جماعت، مراد یہاں پہ خاندان، اگر تیرے خاندان کے لوگ ہمارے درمیان میں نہ ہوتے، ہماری جماعت میں نہ ہوتے، لَرَجَمْنَاكَ، پتھر مار مار کے تجھے ختم اور قتل کر دیتے. عجیب بات، اتنی سختی، اتنا ضد اور عناد، اتنی عداوت. وَلَوْلَا رَحْتُكَ، اگر تیرا خاندان نہ ہوتا نا ہمارے درمیان میں اور ہمارے ساتھ نہ ہوتا، لَرَجَمْنَاكَ. اور عموماً خاندان کے لحاظ کی وجہ سے لوگ، یا رشتہ داروں کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کی کیا کرتے ہیں؟ عزت اور اکرام کرتے ہیں. ایک شخص اگر جماعت میں شریک ہو تو اس شخص کے رشتہ داروں کو بھی لوگ معزز سمجھتے ہیں. تو حضرت شعیب علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اگر تیری جماعت، تیرے خاندان کے لوگ جو ہمارے ساتھ ہیں، اگر ان کی لاج اور ان کا لحاظ نہ ہوتا تو لَرَجَمْنَاكَ، پتھر مار مار کے تجھے قتل کر دیتے.
وما انت علینا بعزیز، اور ہمارے درمیان تیری کوئی حیثیت نہیں ہے، وما انت علینا بعزیز، تیری کوئی توقیر نہیں ہے، تیری کوئی عزت نہیں ہے ہمارے درمیان، ہم تو صرف تیرے رشتہ داروں کا خیال کر رہے ہیں۔ نہیں لوگ بولتے یہاں پر ابے تیرے باپ کا خیال ہے ورنہ تیرے کو چھوڑتا نہیں، میں بھی بول دیتے، ایسا بول دیتے، ابے تمہارے ماں باپ شریف ہے اس لیے میں تجھے چھوڑ رہا ہوں ورنہ ابھی تیرا یہی پر قیمہ بنا دیتا، ایسا کہتے ہیں۔ تو یہ لوگ حضرت شعیب علیہ السلام کو خاندان کی لاج کی بات کر رہے ہیں کہ تیرے اندر کوئی توقیر نہیں ہے، تیری کوئی عزت نہیں ہے ہمارے درمیان، تیرے خاندان کی وجہ سے ہم تجھے ڈھیل دے رہے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام وما انت علینا بعزیز، سمجھ گئے نا، وما انت علینا بعزیز، تو ہمارے درمیان میں تیری ہمارے درمیان میں کوئی توقیر کے معنی عزت اور عظمت نہیں ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ بات سن کے ارشاد فرمایا، قال یا قومی، کہنے لگے اے میری قوم، ارہتی اعز علیکم من اللہ، کہ تمہیں میری عزت کا خیال رکھنا چاہیے تھا اس بنا پر کہ میں خدا کا نبی ہوں، میری نسبت خدا کی طرف ہو رہی ہے، یہ زیادہ اہلاک سے مانے تھا کہ تم مجھے ہلاک نہ کرتے، یا یہ کہ تم میرے رشتہ داری اور میرے خاندان کو دیکھ کر مجھے ہلاک کرنے سے رکے ہوئے ہو؟ زیادہ عظمت تو خدا کی تھی، اس خدا کی وجہ سے تمہیں مجھے تکلیف دینے سے باز آنا چاہیے تھا، نہ کہ میرے خاندان کی وجہ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں خاندان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، تمہیں خدا کا خیال کرنا چاہیے نہ کہ میرے خاندان کا۔ تو میرا خاندان میرے خدا سے زیادہ معزز ہے، میرے خدا سے زیادہ معظم ہے، اس کی حیثیت، میرے خاندان کی حیثیت خدا کی حیثیت سے زیادہ ہے کہ تم مجھے ہلاک نہیں کرتے۔ تو بہت بڑی بات کر رہے ہو تم، خدا کو تم نے پس پشت ڈال دیا، خدا کو تم نے پس پشت ڈال دیا، بہت بری بات ہے، یاد رکھنا یہ بہت بڑا کلمہ ہے، تمہیں اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ آئیے، قال یا قومی، کہنے لگے میری قوم، ارہتی، حمزہ استفہام کا ہے، ارہتی راحت اور یا متکلم کی ہے، مضاف مضاف الیہ، کیا میرا خاندان اعزو وہ زیادہ معزز ہے علیکم تمہارے درمیان من اللہ، اللہ سے بھی، کہ ہلاک سے تم رک گئے میرے خاندان کی وجہ سے، حالانکہ میری اصل نسبت کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ ہے کہ میں اس کا نبی ہوں۔ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، تم نے بنا لیا خدا کو وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، اپنے پس پوشت، تم نے خدا کو پس پوشت ڈال دیا۔ ان ربی بما تعملون محیط، یقیناً میرا رب تمہارے جتنے بھی اعمال ہیں جو تم کر رہے ہو وہ اس کا احاطہ کیا ہوا ہے، اسے پتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میں تمہیں تبلیغ اور تعلیم دے دے کر تھک چکا ہوں، تمہیں سمجھا کر تھک چکا ہوں، لیکن پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ تم باز آ جاؤ تو بہتر ہے، اور نہیں تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ، اے میری قوم تم اپنے حال پر عمل کیے جاؤ، انی عامل، میں بھی اپنے حال پر عمل کر رہا ہوں، تم اپنا کرو، حالانکہ میں تمہیں باز اس سے روک رہا ہوں، باز کر رہا ہوں، روک رہا ہوں، ٹھیک ہے، نہیں مانتے کوئی بات نہیں۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ، اے میری قوم تم اپنی حالت، مکان سے مراد میں حالت لے رہا ہوں، تم اپنی حالت پر عمل کیے جاؤ، انی عامل، میں بھی اپنی حالت پر عمل کر رہا ہوں، سوف تعلمون، ان قریب تم جان لوگے، من یاتی، کہ کون ہے وہ شخص کہ آئے گا اس کے پاس عذابون، ایسا عذاب یخزیہ کہ وہ اس کو ذلیل اور رسوا کر دے گا، ومن ہوا کاذب، اور پتہ چل جائے گا کہ کون، ومن ہوا کاذب، کہ کون وہ کاذب ہے، کون جھوٹا ہے۔ وارتقبوا، انتظار کرو، ارتقاب مانے انتظار، انتظار کرو، انی معکم رقیب، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ ٹھیک ہے، تم عذاب بھگتنے کے لیے انتظار کر رہے ہو تو ٹھیک ہے، کرو، میں بھی دیکھ لیتا ہوں، پتہ چل جائے گا کہ جھوٹا سچا کون ہے۔
اب تو آنا ہی تھا نا. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، جب آ گیا ہمارا حکم یعنی عذاب، جب آ گیا ہمارا عذاب جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا، تو نجینا شعیباً، ہم نے شعیب کو بچا لیا، نجات دے دی. والذین آمنوا، اور ان کے ہمراہیوں کو. کن کو؟ والذین آمنوا معہ، اور کن کو؟ ان کے ہمراہیوں کو، ان کے ہم راستہ کو، ہمراہی، ان کے ہمراہیوں کو اور ان کے ساتھ چلنے والوں کو. اچھا ترجمہ بھی کر دیا اور لفظی ترجمہ بھی ہو گیا. برحمت منا، اپنی طرف سے عنایت دے کر، یہ ہماری عنایت تھی، ہمارا فضل تھا کہ ہم نے شعیب کو اور ان کے ہمراہیوں کو بچا لیا اپنے فضل سے. وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، آپ پکڑا ان ظالموں کو ایک للکار نے، ایک چیخ نے، ایک پکار نے. فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پس وہ ہو گئے اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہوئے. اوندے پڑے ہوئے، جاسم اوندے پڑے رہنا، الٹا، کوئی الٹا پڑا ہے، کوئی ایسا پڑا ہے، الٹا سیدھے طریقے سے پڑے ہوئے. کأن لم یغنوا فیہا، ایسا لگا کہ جیسے وہ اس گھروں میں بسے ہی نہیں تھے. گھر سارے برباد ہو گئے، سب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے. یہ ایسے اوندے پڑے ہوئے جیسے بالکل چیونٹیوں کی طرح اوندے پڑے ہوئے، نہ گھر کا پتہ چلتا ہے نہ سامان کا پتہ چلتا ہے. کأن لم یغنوا فیہا، غنیہ یغنا، سمیعہ سے میں نے بتایا تھا کہ قیام کرنا، بسے ہی نہیں اس میں. الا سن لو بعدن، دوری ہو گئی رحمت سے، مصدر مفعول مطلق بعیدہ کا. لمدینہ، مدین کو، اہل مدین کو دوری ہو گئی اللہ کی رحمت سے. کما بعیدت سمود، جیسے دوری ہو گئی رحمت سے سمود کو، جیسے دور ہوئے سمود اللہ کی رحمت سے، ایسے یہ بھی گئے. یہ قصہ ایک مکمل ہوا. ایک مختصر سی چند آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، تحقیق کہ ہم نے بھیجا موسیٰ کو بِآيَاتِنَا، معجزات دے کر، وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور روشن دلیل دے کر. روشن دلیل سے مراد یا تو آپ کی دل بلیغ اور فصیح تقریر مراد ہے، یا روشن دلیل سلطان مبین سے میں ترجمہ کر رہا ہوں روشن دلیل، یا مراد اس سے عصا اور ید بیضا ہے. عصا یا ید بیضا ہے کہ جس کی روشنی ہو جاتی تھی. الی فرعون، فرعون کی طرف، و ملئی، اور اس کے سرداروں کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ بھائی باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، خدا کی مخلوق پر ظلم اور زیادتی نہ کرو، خدا کو ایک مانو اور اس کی ہی پرستش اور عبادت کرو. لیکن نہ فرعون نے مانا اور نہ اس کے سرداروں نے مانا. فاتبعوا، تو وہ پیچھے چلتے رہے، امر فرعون، فرعون کی رائے پر. امر کا معنی میں رائے سے لے لیتا ہوں. امر فرعون کی کس پر چلتے رہے؟ فرعون کی رائے پر چلتے رہے، سردار بھی اور قوم بھی فرعون کی رائے پر چلتے رہے. واتبعوا، چلتے رہے. وما امر فرعون برشید، حالانکہ فرعون کی رائے صحیح نہ تھی. رشید کا معنی میں صحیح سے کر رہا ہوں. وما امر فرعون برشید، فرعون کی رائے صحیح نہ تھی. اس کی سزا ملے گی ان کو. کیسے سزا ملے گی؟ یقدم قومہ یوم القیامت، یہ فرعون اپنی قوم سے آگے آگے ہوگا قیامت کے روز. جب اس قوم کو کہا جائے گا چلو جہنم کی طرف جاؤ، تو فرعون سب سے آگے آگے ہوگا. فاوردہم النار، یہ ڈالے گا ان کو آگ میں، اپنی قوم کو بھی آگ میں ڈالے گا، خود بھی ڈالے گا اور اپنی قوم کو بھی. وبئس الورد المورود، بہت برا، بہت برا داخل ہونے کا، بہت برا داخل ہونا ہے، بہت برا وارد ہونا ہے. المورود، جس میں ان لوگوں کو ڈالا جائے گا. بئس الورد، بہت برا ہے یہ پیش ہونے کا اور داخل ہونے کا مقام جس میں ان کو ڈالا جائے گا. ورد وارد سے وارد ہونا، پیش ہونا.
وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً، ساتھ ساتھ رہے گی ان میں اللہ کی پھٹکار دنیا میں بھی، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن بھی، لعنت، پھٹکار، نحوست اس کفر کی. بئس الرفد المرفود، بہت برا ہے یہ انعام جو ان کو دیا جائے گا. رفت کے معنی عطیہ، بخشش. رفت مرفوت رفت سے ہے، وہ عطیہ جو دیا جاتا ہے. بئس الرفد، ضرب یضرب سے آتا ہے رفد یرفد. بہت برا ہے انعام جو ان کو دیا جائے گا، جہنم کی آگ. یہ تھا بچوں موسیٰ علیہ السلام کا بھی مختصراً قصہ. ذالک من انباء القری، یہ کچھ بستیوں کے انباء اور خبریں اور حالات ہیں. نقصہ علیک منہا، نقص علیک، ہم اس کو بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے. منہا قائم، کچھ بستیاں تو ابھی بھی قائم ہیں، یعنی مصر میں بستیاں ابھی بھی موجود ہیں جو فرعونیوں کے ہلاکت کے بعد بھی کچھ لوگ موجود رہے. وہ حسید، اور کچھ کا خاتمہ ہو چکا ہے. حسید کے معنی میں خاتمے کے لے رہا ہوں. نقص علیک، یہ کچھ بستیوں کے قصے اور حالات ہیں. نقص علیک جو ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. منہا، ان بستیوں میں سے کچھ تو قائم ہے جیسا کہ مصر ہے. وہ حسید، اور کچھ کا خاتمہ ہو گیا. وما ظلمناہم، ہم نے ان کو عذاب دے کر ظلم نہیں کیا. ولیکن ظلموا انفسہم، لیکن انہوں نے خود ہی گناہ کر کے، کفر اور شرک کر کے اپنی جانوں پر زیادتی اور ظلم کیا. اور جن کی یہ عبادت کرتے تھے وہ بھی ان کے کام نہ آئے. فما اغنت عنہم آلہتہم، فائدہ نہ دیا ان کو ان کے معبودوں نے. التی، وہ معبود، یدعون من دون اللہ، جن کو یہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے تھے. من شیء، کچھ بھی ان معبودان باطلہ نے ان کو فائدہ نہیں دیا. لما جاء امر ربک، جب تیرے رب کا عذاب آ گیا. جب آ گیا تو فما اغنت، اغنا کے معنی فائدہ دینا باب افعال سے. وما زادوہم غیر تتبیب، بلکہ انہوں نے تو سوائے ہلاکت کے کچھ بھی نہ کیا، مزید ہلاکت کو بڑھایا. وما زادوہم، ان معبودوں نے زیادہ نہ کیا ان کا، غیر تتبیب، سوائے ہلاک کرنے کے. تتبیب باب تفعیل کا مصدر ہے. تببا یتبب تتبیبا، صرف یصرف تصریفا، تببا یتبب تتبیبا. تبا معنی ہلاک ہونا، اور تببا ہلاک کرنا. وما زادوہم، نہیں بڑھایا ان کو غیر تتبیب، سوائے کس کے؟ ہلاک. بلکہ ان معبودوں کی عبادت کرنے سے تو ان کی ہلاکت کیا ہو گئی؟ اور بڑھ گئی. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، اسی طرح تیرے رب کی داروگیری ہوتی ہے، پکڑ دھکڑ ہوتی ہے. وَكَذَلِكَ، اسی طرح تیرے رب کی کیا ہوتی ہے؟ پکڑ دھکڑ ہوتی ہے. اذا اخذ القرى، جب وہ کسی بستی کو آ پکڑتا ہے تو وہ ایسے ہی ہلاک کرتا ہے. اذا اخذ القرى وهي ظالمۃ، اس حال میں کہ وہ اپنے اوپر کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ زیادتی اور ظلم کر رہے ہوتے ہیں. ان اخذہ علیم شدید، یقیناً تیرے رب کی پکڑ دھکڑ بڑی علم رسا ہے، بڑی علم رسا ہے. علیم شدید، بڑی علم اور تکلیف دینے والی ہے.